السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت اور وظیفے کے بارے میں، جو آپ کو ہر پریشانی، ہر غم اور ہر مصیبت سے نجات دلائے گی۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں، تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کے متعدد نام ہیں، جیسے فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسألہ، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ، اور متعدد نام ہیں اس آیت کریمہ کے تفاسیر میں وارد ہوئی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں۔ احادیث میں اس سورت کی بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، توریت، انجیل، زبور میں اس کی مثل سورت نازل نہ ہوئی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور ایک فرشتہ نے آسمان سے نازل ہو کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر سلام عرض کیا اور دو ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے۔ ایک اس میں سے سورہ فاتحہ ہے، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بعد اب بات کرتے ہیں وظیفے کے طریقے کے بارے میں۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ باوضو ہو لیں، اور اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیں، اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نبی کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جو کوئی بھی درود شریف پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ آپ وہ درود شریف پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب 11 مرتبہ نبی کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ لیں تو درود شریف پڑھنے کے بعد آپ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں۔ جب 100 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں تو پھر آخر میں آپ 11 مرتبہ نبی کون صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود شریف پڑھ لیں۔ بس اتنا ہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں وظیفہ کے شرائط کے بارے میں۔ وظیفہ کے شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، حلال رزق کھائیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے سنتوں پہ عمل کریں، اور ہو سکے تو حسب اقتدار صدقہ و خیرات کریں۔ اور جب اس وظیفے کو آپ مکمل کر لیتے ہیں تو حدیث شریف میں آیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے ہر مرض، ہر پریشانی کے لیے شفا ہے، اور سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتا ہے، دارمی کی روایت میں ہے۔ تو ناظرین، اسی کے روایت کے ذریعہ ہم نے آپ کو یہ وظیفہ پہنچایا۔ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نہایت ہی عاجز و انکساری کے ساتھ رو رو کر گر گڑا کر اپنی نیک جائز حاجات کے لیے، اپنے ہر پریشانی مصیبت کے لیے، اپنے بیماروں کی شفا کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق میں کشادگی کے لیے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ دعا کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو دل سے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔